12 اکتوبر 1999 جنرل مشرف کے علاوہ 4 اہم فوجی افسران مرکزی کردار تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کے واقعے کو 24 برس سے زائد گزر چکے ہیں۔ ملک میں مارشل لا نہیں ہے تو جمہوریت بھی نہیں ہے۔ ریاست اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کے جنرل پرویز مشرف کے علاوہ 4 اہم افسران مرکزی کردار ہیں، جن میں سے 3 حیات ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا اور نہ ہی چلا۔ صحافی اعزاز سید نے اپنے ویلاگ میں 12 اکتوبر 1999 کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے جھگڑا ہوا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر طیارے کی زمین پر بیٹھ کر اسے ہائی جیک کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ سری لنکا سے جنرل پرویز مشرف پی آئی اے کے طیارے میں آ رہے تھے اور نواز شریف کی خواہش تھی کہ پی آئی اے کے جہاز کا حیدرآباد یا سکھر کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ میاں صاحب نے یہ خواہش اس وقت کے چیئرمین پی آئی اے شاہد خاقان عباسی سے کی تھی۔ ان کو رات میں علم ہوا کہ کو ہو گیا ہے تو انہوں نے پی آئی اے کے تمام عملے کو بلا کر کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ میں سے کسی کو بھی اگر اس معاملے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے سارا الزام مجھ پر ڈال دینا ہے، مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ کا بیان صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے۔ بعد ازاں شاہد خاقان عباسی اس معاملے میں گرفتار بھی رہے۔ طیارہ ڈائیورٹ کرنے کا اختیار تو ایئر کنٹرولر کو ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان طیارے میں داخل ہو کر اپنے عہدے کو بنیاد بنا کر گن پوائنٹ پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ طیارے کو فلاں جگہ نہیں بلکہ فلاں جگہ ڈائیورٹ کرو۔ جس کو طیارہ اغوا کیس کہا گیا اور کہا گیا کہ نواز شریف اور نون لیگ کی حکومت نے زمین پر بیٹھ کر طیارہ اغوا کیا تھا۔ زمین پر بیٹھ کر طیارہ کیسے اغوا ہو سکتا ہے؟ در حقیقت طیارہ اس وقت جنرل پرویز مشرف اور ان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ندیم تاج، جو کہ بعد ازاں آئی ایس آئی چیف بھی بنے، انہوں نے کہا تھا کہ طیارہ فلاں جگہ ہی اترے گا۔ اس طرح ان دونوں نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ پائلٹ طیارے کو کراچی ایئرپورٹ کے گرد گھماتے رہے۔ اس وقت کے کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے بات کی اور انہوں نے کہا، جنرل صاحب میں نے پورا قبضہ کر لیا ہے، چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، آپ نیچے اتر آئیں۔ جنرل صاحب نے جنرل عثمانی سے ان کی شناخت کے لیے تصدیقی سوال کیا کہ اگر تم جنرل عثمانی بول رہے ہو تو بتاؤ میرے کتے کا کیا نام ہے، جس کا انہوں نے جواب دیا اور تصدیق کروائی۔ پھر طیارہ لینڈ کیا گیا۔ سینیٹر رانا مقبول اس وقت آئی جی سندھ تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ وہ جنرل مشرف کو گرفتار کریں۔ رانا مقبول ایئرپورٹ پر پہنچے ہی تھے۔ صحافی اعزاز سید نے کہا کہ کچھ وقت پہلے میری رانا مقبول صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ واقعی جنرل پرویز مشرف کو گرفتار کرنے گئے تھے، تو وہ مسکرائے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ بعد میں کہا کہ اس حوالے سے کچھ حقائق اکٹھے کر رہا ہوں، چیزیں قلم بند کر رہا ہوں، امید ہے جلد سب کے سامنے آئیں گی۔ واقعے کی تفصیلات جاری رکھتے ہوئے صحافی نے کہا کہ وقت گزر گیا، پھر وزیر اعظم ہاؤس پر بھی قبضہ ہوا، تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت کے چیئرمین پی ٹی وی پرویز رشید کو گرفتار کیا گیا، ان کو جیل میں ناقابل بیان تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ صحافی نے کہا کہ حال ہی میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما فلک ناز سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے گرفتاری کے بعد جیل میں اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کی بات کی، تو جب میں نے انہیں 12 اکتوبر 1999 کے بعد نون لیگ کے ساتھ ہونے والے مظالم کے بارے میں بتایا تو وہ بھی دنگ رہ گئیں۔ اٹک جیل اور اٹک قلعہ 2 الگ جگہ ہیں۔ عمران خان کو تو ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں رکھا گیا ہے، لیکن نون لیگیوں کو اٹک قلعے میں رکھا گیا تھا۔ صحافی نے جنرل شاہد عزیز صاحب کے انٹرویو اور کتاب یہ خاموشی کب تک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 12 اکتوبر کے جنرل پرویز مشرف کے علاوہ 4 مرکزی کردار ہیں۔ جنرل مشرف جو کہ انتقال کر گئے ہیں، جنرل شاہد عزیز خود تھے، ان پر ڈرون اٹیک ہوا تھا تو وہ مارے گئے۔ جنرل شاہد عزیز کے مطابق جنرل عزیز بھی مرکزی کردار تھے، جو کہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے اور ابھی حیات ہیں۔ جنرل احسان جو اس وقت کے ڈی جی ایم آئی تھے، ابھی حیات ہیں اور اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں۔ جنرل محمود جو کہ 10 کور کے کمانڈر تھے اور لاہور میں ہی ہوتے ہیں، جو آج کل تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں۔ ان احکامات پر عمل درآمد کروانے والوں کا مرکزی کردار نہیں ہے اور پالیسی فیصلہ ان 4 کا تھا، جو کہ مشرف صاحب کے ساتھ سری لنکا جانے سے 1 روز قبل ان کے گھر پر لیا گیا تھا۔ یہ اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو ان 5 افراد نے اٹھایا۔ ان میں سے 2 تو انتقال کر گئے، باقی جو 3 حیات ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں سوان حیات ضرور لکھیں اور قوم کو بتائیں کہ کیا حالات تھے اور کن حالات میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ کام غلط ہوا اور اس ظلم میں وہ برابر کے شریک تھے۔